بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کی مسلح افواج نے آج پاکستان کا وہ دشمن اڑایا ہے جو کہ بلوچستان کے اندر خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ جی ہاں ناظرین، PLA کا سربراہ اور بھارت کا سب سے بڑا پالتو جو ہے وہ آج اڑا دیا گیا ہے۔ کل پاکستان کو دھمکی دے رہا تھا اور آج جو ہے وہ پاکستانی شہزادوں نے اسے اڑایا۔ کہاں پہ یہ کارروائی انجام دی گئی، اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ جبکہ ناظرین، ایک دوسرا بڑا دھچکا بھارت کو لگا ہے۔ بھارت کو ایک تو یہ بشیر زیب والا جو BLA کا سربراہ ہے، اس کی موت کا بھی بڑا دھچکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اولمپکس کی جو میزبانی ہے وہ بھارت سے چھین لی گئی ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی جو ہیروف 2 کے نام سے دہشت گردانہ حملے ہوئے اور دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں جب ہم فوج کو، پاکستانی سیکیورٹی اداروں کو انگیج کریں گے 12 شہروں کے اوپر اٹیک کر کے، تو پاکستان جو ہے اس سے معاملات سنبھالے نہیں جائیں گے اور پھر جو ہے وہ ہم کسی ایریا کے اوپر قبضہ کر لیں گے اور قبضہ کر کے پاکستان کے لیے ٹف ٹائم جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ لیکن ناظرین، پاکستان کے بیٹوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے دشمن کے تمام تر مذموم مقاصد کو نہ صرف پائے تکمیل تک پہنچایا اور ان کو تمام تر ان کے جو گھنونے منصوبے تھے ان کو ناکام بنایا۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی میڈیا پہ کوہرام مچا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں کہ پاکستان کی تو ایٹمی تنصیبات کے اوپر اٹیک ہو گئی، یعنی پراپوگنڈا جو ہے ان کی جانب سے جو کیا جاتا ہے ہمیشہ سے۔ لیکن ناظرین، اب جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے یہ خبر ہے اس نے بھارت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، 2 دن پہلے جس دن یہ اٹیک ہوا ہے اسی دن بشیر زیب، یہ ناظرین دہشت گردوں کا باپ ہے اور BLA کے سربراہ ہے، تو بشیر زیب کی ایک ویڈیو جو ہے وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر یہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر اپنے دہشت گرد ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ کافی عرصے کے بعد اس کی ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، ہاتھ کے اوپر جو بہت مہنگی ایک رولیکس واچ جو ہے وہ اس نے پہنی ہوئی تھی اور سونے کی ایک بھاری بھرکم انگوٹھی بھی اس نے پہنی ہوئی تھی۔ تو یہ جو بشیر زیب ہے اس کی جانب سے پاکستان کے اوپر مزید حملوں کے حوالے سے دھمکی لگائی گئی اور اس نے کہا جی کہ میں بلوچستان میں، پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں موجود ہوں اور اب ہم پاکستانی سیکیورٹی فورسز سے نمٹ لیتے ہیں۔ اور ناظرین، کل ہی جیسے یہ ویڈیو جاری کی گئی تو اس کے ساتھ ہی اس کی لوکیشن جو ہے اس کا اندازہ ہو گیا۔ پاکستان اور ایران کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یہ حرکت میں آئیں اور پتہ چلا کہ یہ ایران کے جو بلوچستان کا ایریا ہے سیستان، وہاں پہ یہ موجود تھا جہاں سے یہ ویڈیو بنائی گئی۔ اور جیسے ہی یہ لوکیشن ٹریس ہوئی اور اس کے بعد یہ ناظرین جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے دہشت گرد مارے گئے تو اس نے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی تھی۔ جیسے یہ پاکستانی سرحد کے قریب آیا تو پاکستانی ڈرون نے اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ یہ ساتھیوں سمیت ناظرین بشیر زیب جو ہے وہ مارا گیا ہے اور یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا، بڑا زبردست قسم کا آپریشن پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے یہ کنڈکٹ کیا۔ اس وقت بھارت کے اندر ناظرین صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے کیونکہ یہ وہ دہشت گردوں کا باپ تھا اور اب اس کو اس لیے یہ ویڈیو جاری کرنی پڑی کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں پاکستان نے یہ دہشت گرد مارے ہیں، یعنی گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران آپ دیکھیں تو 150 سے زیادہ دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ تو ان کی ہلاکت کے بعد اپنے جو دہشت گرد ہیں BLA کے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے اب گراؤنڈ میں آنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے یہ مختلف ممالک میں، پہلے افغانستان میں تھا، وہاں سے پتہ چلا جی کہ یہ بھاگ کر کسی اور جو ہے وسیع ایشیائی ملک کی طرف چلا گیا ہے۔ اب جو ہے ایران کے اندر اس کی موجودگی کے حوالے سے شواہد سامنے آئے تو انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کی لوکیشن کو ٹریس کر کے اس کو ایگزیکٹ جیسے یہ پاکستانی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا تو پاکستان نے اس کو اڑا دیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ناظرین اس وقت گردانی جا رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا خوفناک نام تھا بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ تو ناظرین، اب دشمن جو ہے وہ پوری طرح سے بخلایا ہوا ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو پاکستان بھی اس وقت مکمل تیار اور میسج پاکستان نے دے دیا کہ اگر کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پاکستان
اس قدر خوفناک جواب دے گا کہ جو دشمن کو اس کی توقع بھی نہیں ہوگی۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوئے، ان حملوں کی وجہ سے اب پاکستان جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرنے جا رہا ہے۔ افغانستان میں ان کے جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، BLA BLF اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانے جو ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ بہت ٹائم نہیں، شاید آج رات یا پھر اگلے چند گھنٹوں میں آپ کو یہ بڑی خوشخبری سننے کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ہے انڈیا کے حوالے سے۔ ناظرین انڈیا نے جس طرح سے کرکٹ کے اندر اجارہ داری قائم رکھی ہوئی ہے، جس طرح سے اس نے سمجھا جی کہ ہم جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں، تو پاکستان نے ایک تو ان کی اوقات یاد دلائی اور پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا رہا۔ اب ناظرین کل شاہد آفریدی جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ تو ICC اس کرکٹ بورڈ کو چلاتا ہے، اور نہ ہی جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل جو ہے اس کو انڈیا چلاتا ہے، اس کو چلاتے ہیں سپانسرز، اور سپانسرز کو اندازہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو ٹاکرا ہوتا ہے، یہی میچ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سپانسر بکتے ہیں، اور اگر پاکستان کھیلنے سے انکار کر دے تو آپ سوچئے کہ بھارت کا کیا حال ہوگا، اور یہ جو ICCS کی حیثیت کیا رہ جائے گی۔ تو ناظرین اب جو اولمپک کمیٹی ہے اس نے بھارت کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کچھ بھارت کے اقدام بنگلہ دیش کے خلاف اٹھا رہا ہے، آنے والے عرصے میں اس کے اثرات ملیں گے، اور اب اولمپک کمیٹی نے کہا کہ کسی بھی ایسے ملک کو 2036 میں اولمپکس کی میزبانی نہیں دی جا سکتی جس کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، وہ دیگر ممالک کا بائیکاٹ کر رہا ہو یا وہ ممالک ان کا بائیکاٹ کر رہے ہوں۔ اور تو انہوں نے کہا جی کہ ایسے ملک کو ہم میزبانی نہیں دے سکتے ہیں، تو اگر بھارت کو یہ میزبانی 2036 میں چاہیے تو بھارت کو ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے کرنے ہوں گے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ سپورٹس کھیلنے میں دلچسپی ظاہر کریں۔ تو ناظرین اس وقت بھارت جو بدماشی کر رہا تھا وہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ وہ وہاں پہ دے دی گئی ہے، جس کے بارے میں یہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے سمجھا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، ہمارے پاس ICC کی تمام تر لیڈرشپ وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، سارے فیصلے ہم کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی طاقت دکھائی بھی۔ لیکن ناظرین اب جو طاقت دیگر عالمی ایونٹس کے اندر بھارت کو ہزیمت کی صورت میں اٹھانی پڑ رہی ہے، تو اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ جو عالمی ایونٹ ہے اس کی میزبانی اس کی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت ہر معاملے کے اندر سیاست کو گھسیٹتا ہے۔ اب پاکستان کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کرکٹ ورلڈ کپ کھیلے۔ پاکستان نے فیصلہ تو کر لیا، لیکن ناظرین پاکستان ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کرے گا اس ٹورنامنٹ کے اندر۔ ایک تو بنگلہ دیش نے ان کو بڑا دھچکا دیا، بنگلہ دیش میں ICC کے جو ایونٹس ہیں ان کو دکھانے سے ہی منع کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم ICC کے جو ایونٹ ہے، یہ جو T20 ورلڈ کپ ہے، اس کو ہم نشر ہی نہیں کریں گے اپنے میڈیا کے اوپر۔ تو یہ بھارت کے لیے اور بڑا دھچکا ہے، اور سپانسر کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی بہت بڑی جو ہے وہ عوام وہ کرکٹ کو پسند کرتی ہے، ان کی اچھے لیول کی جو ہے وہ عالمی معیار کی کرکٹ ٹیم ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جس طرح سے اس کو آؤٹ کیا گیا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت صرف اور صرف اجارہ داری چاہتا ہے، جو کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔